السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 14۔ تختی نمبر 14 میں کیا ہے؟ رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ ایسے بھی جو بھی حروف پر جزم رہے گا اس کا نام لے کے وہ نام لیں گے، جیسے لام پہ اوپر جزم رہے تو لام ساکن کہیں گے، ہے نا۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را پر کیا؟ زبر اور پیش رہنے سے ہمیشہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، اور اگر را میں زیر رہے تو باریک ہوگی۔ پر سے مراد موٹی پڑھی جائے گی را کو، اور باریک یعنی پتلی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ را پر اگر ساکن ہو، رائے ساکنہ جیسے یہ رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را پر ہوگی، اور رائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ حروف مستعلیہ 7 ہے۔ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہر حال میں پر ہو۔ وہ کیا ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، خا، وا۔ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ خص، ضغط، قض۔ یہ حروفوں کو یاد رکھنے کے لیے اسے ایک جگہ کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ خص، ضغط، قض، ہے نا، یہ حروف مستعلیہ ہے۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ سبق میں را پر ہوگا، جیسا کہ ارسلنا، را پر ہوگی کیونکہ را میں کیا ہے؟ جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ اس میں قاعدہ کیا بتایا؟ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، تو را یہاں پر ہوگی۔ ارسلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعونی امر تابو ارجعی فرقة مرصادا قرطاس۔ ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے، یہاں پہ تمام رائے پر ہوگی۔ اب اس میں ایک سوال ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یہ را کیوں پر ہوگی؟ یہ را اسی لیے پر ہوگی کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے۔ رب الگ کلمہ ہے اور ارجعون یہ الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو الگ کلمہ ہونے کی وجہ سے را پر ہوگی۔ اس طرح یہ بھی قاعدہ ہے۔ امی یہ الگ کلمہ ہے اور ارتبو یہ الگ کلمہ ہے، اسی وجہ سے یہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر کوئی الگ کلمے میں ہو تو بھی را پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ تینوں لائن میں جتنے بھی رائے ہیں یہ کیا ہوگی؟ باریک۔ جیسے امر تو را باریک، منہمر، وصبر، من شر، بر، بر، دری، مستمر، ذریۃ، تحرم۔ تو یہ تمام رائے باریک ہوگی اور اوپر جتنے بھی رائے ہیں یہ پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کا جو مشکل ہے وہ حل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔